ملک احمد خان صاحب، پچھلے چند ضمنی الیکشنز اور آج این اے 249 آپ نے ڈار صاحب کو سنا، بڑا گریسفلی انہوں نے کنسیڈ کیا کہ ہاں پہلے پہ تو نہیں آ رہے، یہ جواب ابھی تک نہیں دیا کہ 5ویں پہ آئیں گے، 6 پہ، 4 نمبر پہ ان کا کینڈیڈیٹ. تو یہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیا وجوہات ہیں کہ پچھلے چند ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت نہیں رہا؟ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، یہ تو اب ایک آپ کے سامنے ایک ریئلٹی ہے جس پہ اب فیکٹ بیسڈ بات ہو سکتی ہے اور اس پہ کوئی زیادہ اسیسمنٹ کی بات نہیں ہوگی. یعنی بائی الیکشنز ہر پولیٹیکل ایونٹ کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے، اور بائی الیکشنز کا جو آپ کے سامنے نتائج ہیں، چاہے وہ سیٹ پہلے کہیں آتا تھا کہ جی ڈسکا تو پی ایم ایل این کی اپنی سیٹ تھی، جیت لی، یا پیپلز پارٹی جہاں سے بائی الیکشنز میں جیتی ان کی اپنی سیٹس نہیں جیت گئی. تو دو کیسز آپ کے سامنے، ایک نوشہرہ کا کیس ہے جو کہ سگنیفیکنٹ ہے اور اس کو امپورٹنس ہونی چاہیے جہاں اختیار ولی جیتے ہیں، اور ایک آپ کے پاس یہ 249 کا ہے. اچھا، اس میں فالٹ لائن جو ہے وہ تحریک انصاف کی گورننس پہ میری جو اس کے اوپر ٹیک ہے وہ کیا ہے. جب آپ نے بڑی اچھی بات کی، جب آپ نے اپنا انٹرو دیا تو اس میں آپ نے کہا کہ حلقے کے لوگ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں جو اسمبلی میں جا کر ان کی قانون سازی کرے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کیونکہ یہ لیجسلیٹو کونسل نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سب سے پہلے اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے، اور کانسٹیٹوئنسی کے جو پرابلمز ہیں سچ ایز انفراسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، سکولز، یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز، ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی. تو تحریک انصاف کا موقف بڑی شد و مد کے ساتھ یہ رہا تھا کہ یہ اسمبلی کے اراکین کا کام نہیں ہے. ہم کہتے تھے کہ آپ مس کنسیوڈ ہیں اور اس کا ٹول آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو پہلی ریفلیکشن تو بائی الیکشنز میں کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کی پروویژن پارٹی کی سطح پر ہی یہ اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں. تو اس کا ریفلیکشن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دے آر بینگ وائپڈ آؤٹ ان دیز بائی الیکشنز. ہارڈلی اگر کہیں 10 الیکشنز ہوئے ہیں تو ایک میں کہیں شاید ریٹرن کی ہوں، باقی سیٹس ان کی لوز ہوئی ہیں، اور وہ سیٹس بھی لوز ہوئی ہیں جہاں پر ان کے پہلے اپنے نمائندے جیتے تھے تھوڑے ووٹوں سے یا کم ووٹوں سے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ابھی اس 249 کے حوالے سے ہے، اس کی کیمپین کے اوپر بھی آپ کو ریفلیکشن نظر آ جائے گی جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتی رہی یا جن دوستوں سے ہماری بات ہوتی رہی. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی کیمپین بھی بہتر تھی، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی کنیکٹیویٹی ود دا پیپل آف کانسٹیٹوئنسی بھی بہتر تھی. اور یہ اس بات کو زیادہ تقویت دیتی ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کی ناکامی بحیثیت حکومت کے، دیکھیں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، صوبائی حکومت ہے، اور تاریخی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے روایتی طریقے سے، اور کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ویسے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پہ ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پروونشل گورنمنٹ ہے یا چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. ان کے پاس لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں، جیسے بھی ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، تھانہ کچہری ہوتا ہے، کوئی پانی کی سپلائی ہوتی ہے، کوئی روڈز ہوتی ہیں. تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور اراؤنڈ 40% تو پہلے ہی آگے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان سچویشنز میں جب بائی الیکشنز میں آپ کا یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی آپ کو پے نہیں کر رہا، اور جہاں پر آپ کے ووٹرز ہیں وہ بار بار اس امتحان سے آپ کو نکال رہے ہیں، تو تحریک انصاف کی تھنکنگ لائنز کی فالٹ بڑی ویزیبل ہو رہی ہے. ان کے فیلئر کے اوپر لوگ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کا تحریک انصاف کو اس وقت ٹول پے کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب، جو گراؤنڈ آپ لوز کر رہے ہیں ان بائی الیکشنز میں، ضمنی انتخابات میں، یہ 2023 کے لیے بھی آپ کو کچھ انڈیکیشنز دے رہے ہیں؟ دیکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی ایک سیٹ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید پی ٹی آئی اپنی پوزیشن لوز کر رہی ہے. دیکھیں، کراچی کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈلیما یہ ہے یا افسوسناک بات یہ ہے کہ ایم این ایز کی سیٹیں ہمارے پاس ہیں، صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لوکل باڈی کو اگر دیکھیں وہاں تو وہ ایم کیو ایم کے پاس تھا. تو جو تینوں لیئرز ہیں، فیڈرل، پروونشنل اور لوکل باڈیز، وہ ڈفرینٹ پارٹیز کے پاس نہیں ہیں. اون نہیں بنیادی طور پہ کراچی کو ہٹ سکا. اگر ہم فیڈرل سے کراچی کے لیے 1000 ارب روپے کا پروجیکٹ آپ کے سامنے پرائم منسٹر عمران خان کرنا چاہتے ہیں، لیکن صوبے کی گورنمنٹ سے کیا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے، وہ کہتے ہیں فنڈز پہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. فیڈرل کہتا ہے کہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. پیسہ اگر ہم کراچی پہ لگانے جا رہے ہیں تو پھر ہم صوبے کو سارا کنٹرول کیسا دے سکتے ہیں؟ دوسری طرف بات جو کر رہے تھے ملک صاحب، فیصل واڈا نے بڑا زبردست الیکشن لڑا،
اور جو ان کے پاس فنڈز آ سکتے تھے 30-40 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے حلقے پہ ڈیولپمنٹ کے لگائے. لیکن ایک حلقے کے لیے MNA کے حلقے کے لیے تو یو نیڈ بلینز آف روپیز, اربوں روپے چاہیے. وہ فیڈرل حکومت اگر لگاتی وہاں PTI کو ووٹ ملا تھا تو وہ جو ایک چل رہا ہے ہمارا مسئلہ تھا. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں, امجد فریدی ہمارا نوجوان لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے اور ان کے سامنے ایک بلینئر مفتاح اسماعیل کی شکل میں ایک ارب پتی بندہ الیکشن لڑ رہا تھا نون لیگ کی طرف سے. وہ اکیلی نون لیگ نہیں تھی, ANP ان کے ساتھ, JUI ان کے ساتھ, جماعت اسلامی ان کے ساتھ, TLP کا ایک دھڑا جو 2 دھڑوں میں وہاں مسئلہ ہوا ٹکٹ پہ, وہ دھڑا انہیں سپورٹ کر رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں مفتاح صاحب کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں, دیگر کینڈیڈیٹ سے, ایک پیپلز پارٹی نہیں نا آج PDM سے وہاں لڑ رہی ان کے ساتھ, باقی تو وہی ساری جماعتیں. ANP کا اچھا خاصا وہاں انفلوئنس ہے کراچی میں, JUI کا ہے. تو یہ سارے مل کے ایک ہمارے نوجوان لوور مڈل کلاس سے جس کا تعلق ہے اس کے سامنے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا, دیکھیں گورننس کی اگر بات ہے تو گورننس وہاں فیڈرل کا ایشو نہیں ہے, وہ صوبائی گورنمنٹ کا ایشو ہے. ایون انفلیشن, مہنگائی, وہ بھی صوبائی سبجیکٹ ہے. صوبے کے جو معاملہ چل رہے ہیں یا جس طرح یہ صوبائی سطح پہ انتخابات ہوئے اس میں یہ چیز کو امن. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں, میرا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب میں ہم نے گین کیا ہے. وزیر آباد ہم الیکشن ہارے ضرور 27,000 سے 48,000 پہ گئے. ڈسکے پہ ہم الیکشن ہارے ضرور 60,000 سے ہم 94,000 پہ جاتے ہیں. ان کا تو وہاں سٹیٹک ہے ووٹ, نون لیگ کا تو ووٹ اتنا ہی ہے جتنا تھا 2018 میں. اگر پنجاب کے بائی الیکشنز میں ووٹ اوپر گیا ہے, بینک ووٹ تو PTI کا گیا ہے. کچھ کر رہے ہیں پنجاب میں تو اوپر گیا ہے نا. سندھ کے ڈائنامکس الگ ہیں, سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں چھوٹے موٹے پولیس کے, تھانہ کچہری کے کام, ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کے کام, یہ سارے تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو اس لیے وہاں کینڈیڈیٹ کو ایسا ایڈوانٹیج نہیں ہے. اور 2018 میں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب ایک جنرل الیکشن میں ایک ویو, ایک سوچ پبلک میں ہے جی یہ گورنمنٹ آ رہی ہے, اس کو ہم نے جتانا ہے, اپنے امیدوار کو لانا ہے, تو بائی الیکشن میں تو آج انہیں کلیئر ہے. اگر آج PTI جیت بھی جاتی سیٹ تو وہاں تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, کیا ڈیفرنس لے آتے. آج اگر مفتاح اسماعیل جیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اگلے 2.5 سال میں وہ کیا کر پائیں گے حلقے میں, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ملک احمد خان صاحب, جتنے فیکٹرز عثمان ڈار صاحب نے گنوائے, کیا یہی فیکٹرز ہیں یا کہ کچھ اور چیزیں گراؤنڈ پہ بدل گئی ہیں اور ابھی تک شاید حکمران جماعت کو اس کا ادراک نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں, یہ جن باتوں پہ ارشد صاحب الیکشن کی سوال آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ یہ ایک بالکل کمپلیٹ نو کانفیڈنس ہے تحریک انصاف کے خلاف. اچھا, ایک تو پہلے یہ طے کر لیں کہ جو ہر الیکشن کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے ایک الیکشن کی بیسس پہ کہ کہیں کہ جی ہم نے گین کیا اور اس کو ہم نے لوز کیا. یہاں ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اور میجورٹی کانسٹیٹوئنسیز میں ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالٹ لائن ہے, ان کی تھنکنگ پیٹرن کے اندر فالٹ لائن ہے. جو ایک رکن اسمبلی ہے اس کی پہلی اور پرائمری اور اٹموسٹ ڈیوٹی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ, پہلے اس نے اپنے ووٹر کے, اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. یہی طریقہ کار پارلیمنٹ کی ورکنگ کے اندر دیا ہو. اگر کوئی رکن اسمبلی اپنے حلقے کے لیے اپنی حکومت سے ان کے مسائل کو حل کرنے کے معاملات کو طے نہیں کراتا تو اس کو ہمیشہ سے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ فیصل واؤڈا کے پچھلے 35,000 ووٹ اور ابھی وہ 3,000 ووٹ تک بھی نہیں جا پا رہے, تقریباً 100 پولنگ سٹیشن سے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر بدترین عدم اعتماد. یہ جو بلدیہ کا حلقہ ہے کراچی کا, اس کی ڈیموگرافی کیا ہے کہ اس میں کسی ایک کی بھی کوئی بڑی سیریس پاکٹ نہیں ہے کہ کسی کی کوئی لسانی بنیاد پہ ہو یا کسی کی کوئی بڑی وہاں پہ کانسنٹریشن ہو کسی ایک جماعت کی, یا وہاں پہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ پختون بھی ہیں, وہاں پہ اردو سپیکنگ بھی ہیں, وہاں پہ تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں. تو یہ کانسٹیٹوئنسی بڑی ڈپرائیوڈ, بڑی مشکل حالات کی کانسٹیٹوئنسی ہے. میجورٹی مڈل انکم یا لوور انکم گروپ کے لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, ان کے مسائل بڑے سیدھے ہیں. یہ فیصل واؤڈا صاحب کے متعلق جو کہ تحریک انصاف کے نمائندے تھے, وہاں پر بار بار سرویز کے اندر آتا رہا. میں نے وہ پلس کا سروے دیکھا, آپ کے ٹی وی پہ بھی رپورٹ ہوتا رہا, میں نے اور ٹیلی ویژنس پہ بھی اس کو دیکھا, گیلپ کا دیکھا. تو تحریک انصاف کی کارکردگی کی بنیاد ہی ان کو ووٹ نہ دینے کی وجہ وہاں پہ بن رہی. لوگوں نے بڑا آؤٹ رائٹلی, بڑا کلیئرلی کرٹیسائز کیا. اب یہ معاملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, ایک حکومت جو ہے وہ وفاق میں تحریک انصاف کی ہے. ان دونوں کا رول ہے ٹو پلے دیر.
اگر یہ وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کرتے, لوکل گورنمنٹ تو ڈسفنکشنل ہوئے ہیں, تو آج حکومت کس کے پاس ہے؟ اگر جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, میری زیادہ بحث نہیں ہے, اگر آئین یہ کہتا ہے کہ وہاں پر لگنے والے اخراجات صوبائی حکومت کے تابع ہوں گے, تو وفاق میں حکومت چاہے تحریک انصاف کی ہے, فنڈز کو ڈش آؤٹ کرے, بھیجے ان تک, جو آئین کی پروویژن ہے اس کے مطابق کام کرے. آپ کانسٹیٹیوشنل سکیم کو فیل کر رہے ہیں, آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس ریالٹی سے ڈائیورسڈ ہے, آپ کو لیجسلیٹو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے فرق کا نہیں پتہ. 8 سال تک آپ کا یہ شور رہا, پوری آپ کی کیمپین رہی کہ اراکین اسمبلی کو ہم فنڈ نہیں دیتے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واؤڈا 40-50 کروڑ کے ساتھ کیا کر سکتے تھے وہاں پر. تو یہ بہت بڑی ایک کنفیوژن ہے ان کے فائلز اینڈ رینکس کے اندر. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ نظام چلتا نہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ابھی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے, بائی الیکشنز کا فیلئر ریفلیکشن ہوتا ہے کہ جو آپ کے جنرل الیکشنز آگے آئیں گے اس کے اندر ٹرینڈ سیٹنگ کی جو بات ابھی عثمان کر رہے تھے کہ کانسٹیٹنسی کا ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے کہ ریشیو کم ہوگی ووٹس کی. بائی الیکشنز اگر کسی چیز پہ گیج کیے جاتے ہیں تو اس چیز پہ کیے جاتے ہیں کہ اپ کمنگ جنرل الیکشنز میں جو بائی الیکشنز کے نتائج ہیں اس کے ساتھ بھی اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آگے آنے والے الیکشنز میں لوگوں کا رجحان کیا ہوگا. اور بالکل سٹنگ گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے بائی الیکشنز ہارنا ویسے ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen